الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم فإنهم خلقوا لغير زمانكم أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. آج کی اس مجلس روحانی کے صدر باوقار شہر ناندیڑ کے انتہائی معزز و مکرم شخصیت حضرت مفتی وقایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، سامعین اعظام، بہت دیر ہو چکی ہے. آپ حضرات نے حضرات علماء اکرام کے انتہائی وقیع اور انتہائی پرمغز خطابات سماعت فرمائے ہیں. ان حضرات کے بیانات میں اور ان کی گفتگو میں مکاتب کی اہمیت، اساتذہ کی محنت، قرآن کریم کی عظمت اور جس قسم کرسی کے عالم میں بے سر و سامانی کے ماحول میں حضرات معلمین، اساتذہ اکرام ہمارے بچوں کے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور ان کی آخرت کو بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. میں آپ حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی مدرسے کی تاریخ سمجھیں، اس کی تعریف سمجھیں اور کسی مکتب قرآنیہ اور کسی مدرسہ دینیہ کا وجود پورے علاقے اور پورے خطے کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا افادیت رکھتا ہے، وہ بھی ہم حضرات کو اور ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے بنیادی بات تو یہ سمجھیے کہ علم اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ غیور صفت ہے. جس طرح اللہ رب العزت کی ذات غیرت مند ہے، ایسے ہی اس کی صفت علم بھی انتہائی غیور ہے. اور جو چیز جتنی زیادہ غیرت مند اور غیور ہوتی ہے وہ نازک مزاج بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت علم کی جس علاقے میں قدر دانی ہوگی، اس کی عزت ہوگی، اس کا اکرام ہوگا، اس کو ویلکم کہا جائے گا، وہ چیز اس علاقے میں باقی رہے گی. اور جس جگہ اللہ رب العزت کی صفت علم کی ناقدری ہوگی، بے عزتی ہوگی، اس کی جانب سے بے توجہی اور غفلت برتی جائے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ ناپاک دل میں نہیں آتے ہیں، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے آنے کا، جسے بیت اللہ کہتے ہیں مشائخین. تو جیسے کسی گنہگار کے دل میں اللہ نہیں آتے ہیں، معصیت بھرے دل میں اللہ کی یادیں نہیں آتی ہیں، وہ دل ویران ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے اور اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ سب کچھ میں نے اپنے بندے کو دیا، زندگی دی، زندگی کی دھڑکنیں دی، زندگی میں اس کو ساری صلاحیتیں میں نے دی، میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے اور زندگی کی ساری صلاحیتیں اور کمالات میں نے اپنے خزانے سے اس کو بغیر استحقاق کے عطا کیے. اس کے باوجود کسی میرے غیر کو اپنے دل میں وہ بساتا ہے. ایسے دل میں اللہ نہیں آتے ہیں. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ دل بیدار پیدا کر
کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، ذکر اللہ جب دل میں جاری رہے گا تو وہ دل زندہ رہے گا اور بیدار رہے گا، اور جس دل میں اللہ کی یادیں نہیں سمائے گی، اللہ کا ذکر نہیں رہے گا، وہ دل مردہ ہے، اللہ ایسے مردہ دلوں میں نہیں آتے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی غیرت مند صفت ہے، جہاں اس کی پذیرائی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ اکرام و احترام کا سلوک برتا جائے گا، اللہ کی یہ صفت وہاں باقی رہے گی۔ آپ غور کیجئے کہ مدارس کا یہ سلسلہ جس کی بنیاد مکہ المکرمہ سے چلی ہے، وحی کا نظام تو مکہ ہی سے شروع ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنیہ مکہ والوں کو سناتے تھے۔ جو قلوب سعید تھے، جو اچھی طبیعت کے لوگ تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعادتیں مقدر کی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صداؤں پر لبیک کہا، قرآن کریم کو آپ کی مختلف مجلسوں میں سنا، آپ پر ایمان لائے، اور ایک ایسی چیز کو جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، جبرائیل امین کا آنا دیکھا نہیں تھا، نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر آیات قرآنیہ کے نزول کو اپنی نگاہوں سے انہوں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، غیب کی اور مغیبات کی یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میرے پاس آسمانوں سے ایک فرشتہ آتا ہے، رب کائنات کا مجھ پر وہ کلام لاتا ہے، اور وہ کلام اس طریقے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی مختلف مجلسوں میں اسے سناتے تھے، جو نیک طبیعت انسان تھے اور اللہ نے جن کے لیے ایمان اور یقین کی سعادتوں کو اللہ نے مقدر کیا تھا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، معراج نبی کو مان لیا۔ توفیق و سعادت والوں نے عقلوں کے پجاری کہتے رہے کیوں کر وہ گیا کیسے آیا۔ تو جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں، مکہ کی گلیوں میں قرآن سنا رہے ہیں، مکہ کے بازاروں میں قرآن سنا رہے ہیں، مکہ کی راتوں میں قرآن سنا رہے ہیں، مکہ کے دنوں میں آپ قرآن سنا رہے ہیں، انفرادی بھی قرآن سنا رہے ہیں، اجتماعی بھی قرآن سنا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو قرآن سے، نبی کی ذات بابرکت سے، اسلام سے دشمنی تھی، بیر تھا، وہ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنا چاہتے تھے، وہ اپنی ریاست و سرداری کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر محمد الرسول اللہ کو، جو محمد ابن عبداللہ کو مانتے تھے، لیکن اگر محمد الرسول اللہ بھی اگر انہیں مان لیا جائے گا اور ان کے لائے ہوئے کلام کو اگر اللہ کا کلام مان لیا جائے گا، سمجھتے ہوئے انکار کر رہے تھے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا، انکار کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کی سرداری چلی جائے گی، ان کی ریاست چلی جائے گی۔ بہرحال انہوں نے نہیں مانا، تو پیچھے یہ صدا لگائی جاتی تھی، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ نبی تمہیں قرآن سناتے ہیں، یہ بہت پرانا ہے۔ خصوصاً نضر بن حارث جو مکہ کا ایک سردار تھا، اس نے مختلف علاقوں سے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے اس نے کوئی مغنیہ لایا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے کچھ ایسی کتابیں لائی تھی جس میں رستم اور اسفندیار اور اس زمانے کے شاہان اور بادشاہوں کی کہانیاں اور داستانیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کہانیاں پڑھو، یہ تازہ ہیں، اس میں بہاریں ہیں، اس میں زندگی ہے۔ محمد تو تم کو جو ہے قوم عاد اور قوم عمالقہ اور قوم لوط کی پرانی داستانیں سناتے ہیں۔ بہرحال وہ قرآن کی تلاوت میں رخ نہ ڈالتے تھے، روڑے اٹکاتے تھے، اور یہ چاہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن سنانے نہ پائے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ کا یہ پرتاثیر کلام، پرتاثیر لب و لہجے میں جب کوئی بھی فرد بشر سنے گا تو اس کے کانوں کے راستے سے جا کر کے اس کے دل کی کائنات میں انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے، اس لیے سننے نہیں دیتے تھے۔ بہرحال حاصل بات کا یہ ہے کہ مکہ والوں نے بہرحال ناقدری کی۔ جو نفوس طیبہ تھے اور سعادت مند افراد و اشخاص تھے، انہوں نے قبول کر لیا۔ گنے چنے لوگ مکہ میں اسلام قبول کی، لیکن
وہاں پر گویا اس کی ناقدری ہونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہجرت کا حکم ہوا۔ بہت مختصر اور شارٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کا حکم آ گیا۔ اللہ کے حکموں کے مطابق آپ مدینہ چلے۔ آپ غور کرو، مدینہ والوں نے قرآن کی عظمت، اس کی تعظیم کی، مدینہ والوں نے صدائے قرآن پر لبیک کہا، مدینہ والوں نے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبتوں کی سوغات پیش کی، آپ کو ویلکم کہا، آپ کی آمد پر خوشیاں منائی اور سراپا منتظر بنے رہے نبی کی آمد کے، اور آپ کی لائے ہوئے دین متین کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے وہ بے قرار اور بے چین تھے۔ اس اللہ کی کتاب کا وہاں اکرام ہوا، اللہ کے اس علم کا وہاں اکرام ہوا، حوصلہ افزائی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ کو علم کا مرکز بنایا، اللہ نے مدینہ المنورہ کو علم کا مرکز بنایا۔ پھر اجلہ صحابہ، بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے محدثین و فقہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض کر کے اور آپ کی ذات والا اور ذات بابرکت سے براہ راست اللہ کی اس کتاب کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کے معارف کو، اس کے حقائق کو، اس کے دقائق کو، اس کے رموز کو، اس کے اسرار کو، اس کی ساری نکات کو، ساری کیفیات کو نبی سے حاصل کرنے کے بعد مدینہ المنورہ سے نکلنے والے قراء کرام اور کتاب اللہ کا یہ پورا دستہ، پوری یہ فوج اور پوری ٹیم اللہ کے نبی کی تیار کردہ پورے جہانوں میں پھیلی، پورے جہاں میں پھیلی اور دنیا کے مختلف خطوں میں یہ گئی۔ پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ کے بعد اللہ رب العزت نے انہی جو ہے نفوس قدسیہ کے حوالے سے اور کتاب اللہ کی ان قراء کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بغداد کو علموں کا مرکز بنایا، وہاں بڑے بڑے حضرات علماء اور فقہا پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ مرکزیت منتقل ہوتی رہی، جہاں جہاں اللہ کے اس علم کی پذیرائی ہوئی، اس کی قدردانی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے علم کی مرکزیت مختلف خطوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایران اور خراسان اور ہوتے ہوتے پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ملک ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے علم کا جو ہے مرکز بنایا، علم کا منبع، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے سینٹر بنایا، جو ہے سرزمین دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبول کیا، اور صرف سند تاسیس سے لے کر کے ایک صدی مکمل ہونے پر جو ہے دارالعلوم دیوبند نے 10,000 علماء اکرام کی ایک موقر ٹیم اور ایک ایسے موقر اور ایسے جیادے اور ایسے علم و عمل کے ایسے پیکر اور جانی شخصیات کو دارالعلوم دیوبند نے 10,000 علماء کی شکل میں پیدا کیا، اور پورے عالم میں آج اس کا فیض ان مدارس کی شکلوں میں، ان مکاتب قرآنیہ کی شکلوں میں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے ان موقر اور معزز حضرات علماء اکرام کی روحانی شخصیات کی تصویر میں ان جو ہے ان کی محنتوں کو اور ان کی قربانیوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جس علاقے میں اس کی قدر ہوگی، یہ اس علاقے میں اللہ کا علم باقی رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہمارے جامعہ اشاعت العلوم عقل قوہ سے جو ہے نو فارغ ہو کر آنے والے ہمارے یہ حضرات علماء اکرام، مولانا اظہر صاحب ہے، مولانا وسیم صاحب ہے، اور ان کے ساتھ پوری ٹیم جو علاقے کے علماء قدیم و جدید سب مل کر کے کام کر رہے ہیں، انہوں نے الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے ان کا، اتنا بڑا اجلاس انہوں نے منعقد کیا، مسابقت القرآن کی جو ہے نشستیں انہوں نے منعقد کی، مسابقت القرآن جو بچوں میں آگے بڑھنے کے جذبہ پیدا کرنے کا ایک بہت بہترین جو ہے سلسلہ ہے، جو حضرت وستانوی دامت برکاتہم العالیہ نے سرزمین حجاز سے اس کو لایا تھا۔ سرزمین حجاز میں مسابقت القرآن ہوا کرتے تھے، حضرت والا جب وہاں تشریف لے گئے، زمانہ ہو گیا اس بات کو، وہاں یہ سلسلہ انہوں نے دیکھا تھا، انہیں بہت پسند آیا تھا۔ حضرت مولانا کی بہت بے شمار خوبیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس علاقے اور خطے میں جو چیز، جو مشن، جو کام کا طریقہ بہتر ہوتا ہے وہ اسے اٹھاتے ہیں، اسے لاتے ہیں اور اپنی سرزمین پر، اپنے یہاں پر اس کو جاری و ساری کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی صاحب فن، صاحب علم اور صاحب ذکا کوئی شخصیت کسی خطے اور علاقے میں مولانا کو ملتی ہے، مولانا بڑا دل کرتے ہوئے اس کو اپنے وہاں دعوت دیتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، بہرحال اس کے علوم سے مولانا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کی بے شمار خوبیوں کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ سلسلہ مسابقت القرآن کا ہمارے ان جو ہے معلمین حضرات نے اور ان جو ہے موقر اساتذہ اکرام نے
3 4 5 مہینوں کی لگاتار مسلسل محنتوں کے بعد ان بچوں کو تیار کیا ہے مسابقے کی شکل میں. بہت سارے بچوں نے اپنی کارکردگی پیش کی ہے, انہیں انعامات بھی دینا ہے, وقت بھی لمبا ہو رہا ہے. بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اس کے پیچھے سب ان حضرات کی بڑی محنتیں ہیں. تو آپ نے انہیں ویلکم کیا, آپ نے ان کو مالی تعاون دیا, آپ حضرات نے ان کو اپنا وقت دیا, اپنی فکریں دی, اپنی خداداد صلاحیتوں میں سے جو بھی آپ نے ان کو اپنا حصہ دیا, یہ سب کی مجموعی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ اور خلاصہ ہے کہ ہمارے بچے اتنی بہترین انداز میں, اتنے بہترین انداز میں اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والے بن گئے. یہ برگ و شجر یوں ہی نہیں لہلائے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ یہ برگ و شجر یوں ہی نہیں لہلائے ہیں, پیڑوں نے موسموں کے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. اللہ کی اس کتاب کو پڑھنا, اس کو پڑھانا. یہ بچے جب مدرسوں میں آتے ہیں انتہائی نابلد ہوتے ہیں, انتہائی نا آشنا ہوتے ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ مدارس اسلامیہ کا کمال ہے, یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ کا ترے امتیاز ہے کہ یہ پتھروں کو ہیرا بناتے ہیں تراش تراش کر. ہمارے ہاں جو بچے آتے ہیں وہ انتہائی ایسے علاقوں سے یا ایسے کمیونٹی سے یا کہو ایسے خطے سے یا ایسے گھرانوں سے آتے ہیں مدارس و مکاتب میں جو انتہائی جو ہے اپنی غیر کہنا چاہیے کہ مستی میں, شرارت میں, پورے علاقے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اور لوگ کہتے بھی ہیں آ کر کے ہم سے اور ہمارے اساتذہ اکرام سے کہ یہ بچہ بہت شریر ہے, پورے علاقے میں جو ہے سب کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہے, اور مولانا اس کو آپ پہلی فرصت میں اس کا داخلہ لو, اس لیے کہ اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا رکھا ہے. تو مطلب جو ہے آپ نے اپنی مصیبت کو ان اہل مدارس اور معلمین مکاتب کے حوالے کر دیا. پھر بھی الحمدللہ ان حضرات کا جگر ہے, ان حضرات کی یہ قوت تحمل ہے, قوت برداشت تو ہے کہ انہوں نے آپ کے اور ہمارے ان بچوں کو بڑی محنتوں سے تیار کیا ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکریموا اولادکم, اپنی اولاد کی عزت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو. آج مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ مشغولیات کے اس زمانے میں والد محترم کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کا چہرہ دیکھے, اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے. والدہ محترمہ کو اپنے گھریلو کام کاج سے, اور گھریلو کام کاج ہو جائے تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے سے, اور اگر کوئی سہیلی نہ ملے تو سب سے اچھی سہیلی ہے موبائل کی شکل میں. موبائل چالو کر لیے اور تو اب فرصت نہیں ہے, والد کو بھی فرصت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے, والدہ کو بھی فرصت نہیں ہے اپنے بچوں کو وقت دے. تو یہ اولاد ہماری جو کچھ بھی باہر کا نقشہ دیکھ رہی ہے, ماحول سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. ایک معلم کی تاثیر ماحول کی تاثیر سے زیادہ نہیں ہوتی. ایک معلم مکتب میں اس کو سب کچھ پڑھاتا, سکھاتا اور سمجھاتا ہے, لیکن جب گھر کا ماحول اس کو ویسا نہیں ملتا یا باہر کے جو ہے تعفن زدہ ماحول سے وہ میں پہنچ جاتا ہے, خراب ماحول میں وہ پہنچ جاتا ہے, دوستی اور یاری اس کو غلط رخ پر لے کر چلے جاتی ہے, تو مکتب میں اور مدرسے میں محنت کرنے والے اساتذہ اکرام کی ساری محنت جو ہے رائگاں اور بیکار چلی جاتی ہے. اس لیے جس طرح ان حضرات نے محنت کی, اپنا وقت دیا, نے ہمارے بچوں کی نوک و پلک کو سنوارا, ان کے قرآن کو صحیح کیا, تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ رکھیں. یہ قابل قدر ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ میرا بچہ کیا سیکھے گا, میرا بچہ تو کمزور ہے, کیسے آگے بڑھے گا. گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم, آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں, گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم, نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے. ہمارے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہے, خصوصاً اہل ایمان اور اہل اسلام کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ دیا, بہت خوبیاں دی, بڑی استعداد دی, بڑی اسپرٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, بہت صلاحیتوں کے مالک ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ان نونہالوں کے اور ان بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے, جیسے کہ مکاتب میں کیا جا رہا ہے. ان کی صلاحیتوں کو ابھارا جائے, والدین ان پر خصوصی توجہ دے. ہم اپنی اولاد کے تعلق سے چھوٹی فکر کیوں رکھتے ہیں, معمولی ذہن ہم کیوں ہم نے اپنی اولاد کے تعلق سے یہ سوچا ہے کہ میرا بچہ کیا کر سکتا ہے. میرے والد صاحب جو ہے مجھ کو جب عقل کنویں میں پڑھنے کے لیے ڈالے تھے تو میرے والد صاحب پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, لیکن علماء کی صحبت یافتہ تھے. تو مجھ کو کہتے تھے کہ مجھے آگے دیکھنا پسند ہے, پیچھے دیکھنا پسند نہیں, یعنی ہر فیلڈوں میں تم کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں. ان کی ایک سوچ تھی بہت, میں چاہتا ہوں کہ تم بہت بڑے ادارے میں پڑھائے, ایسا کہتے تھے وہ.
اللہ نے وہ موقع دیا. ان کی دعائیں تھی اور ان کی توجہات بھی تھی. وہ چاہتے تھے کہ میں اچھی کتابیں پڑھاؤں. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی موقع عطا کیا. وہ ایک اونچائی پر دیکھنا چاہتے تھے اپنے فرزندوں کو. اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو ان کی زندگی میں شرمندہ تعبیر کیا. میں اپنے حوالے سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں, اپنی اولاد کے سلسلے میں آپ بلند سوچ رکھیں, اونچی اڑان کی آپ اپنے اولاد کے تعلق سے سوچیں. اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں ان بچوں کو عطا کی ہے, اس لیے ہم انہیں وقت دیں گے. ان بچوں کو ہم کیا دیں گے؟ وقت دیں گے. اور ان علماء اکرام کا آپ اکرام کریں گے, ان کی محنتوں کو آپ سرائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس صفت علم کو جو ہے اس علاقے اور خطے میں مزید اللہ تعالیٰ طاقتور بنائیں گے, پروان چڑھائیں گے. اور آپ کا یہ علاقہ اور شہر جو ہے ناندیڑ ایسے تو مرکز علم ہے ہی ہے ماشاءاللہ, بہت جو ہے انتہائی جو ہے معزز اور مکرم اور انتہائی جو ہے قابل قدر شخصیات اور معزز شخصیات آپ کے شہر نندربار کو حضرات علماء اکرام کی شکل میں ملی ہوئی ہے. لیکن ہمارے یہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلپوا سے فارغ ہو کر آنے والے یہ نوجوان علماء اکرام بڑے جذبات لے کر کے آئے ہیں آپ کے شہر میں, اور ماشاءاللہ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی محنتوں کو جو ہے آگے بھی بڑھایا ہے. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کے حوصلوں کو مزید طاقت اور جلا بخشنے کے لیے ان کے شانہ بشانہ آپ کھڑے رہیں گے. جان کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, اپنے مشوروں کے اعتبار سے, اپنے فرصت اور اوقات کے اعتبار سے, اور خصوصاً اپنے بچوں کو ان اساتذہ اکرام کے آپ حوالے کریں گے. ایک زمانہ تھا حضرت مولانا علی یوسف قاوی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے سرپرست ثانی ہوئے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے سرپرست تو ہمارے جامعہ کے گجرات کی بہت ہی معتبر, مستند اور انتہائی بزرگ و شخصیت حضرت مولانا علی یوسف قاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہمارے حضرت مستانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری میٹنگ میں ہم کو کئی بار یہ بات بتا چکے کہ حضرت آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے یہ بات ان حضرات کو کہتے تھے, یعنی حضرت وسطانوی کو اور ان کے جیسے جو ان کے شاگرد تھے علی یوسف قاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ غلام محمد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پیسوں کا چندہ تو کرتے ہی کرتے ہو, ایک وقت تو ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ بچوں کا چندہ کریں گے. آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ وقت تو دیکھ رہے ہیں. تالہ بندی کا جو 2-2.5 سال کا زمانہ گزرا, لاک ڈاؤن کا جو زمانہ گزرا, مدارس بچوں سے خالی ہوئے. 4% بچے ہمارے ان مدارس کا رخ کرتے ہیں, اور ان 4% مدارس کی طرف رخ کرنے والے بچوں کے متعلق بھی دوسرے لوگوں کے پیٹ میں یہ مروڑ ہوتا ہے کہ ان کو خالص مدرسے والا نہ رہنے دیا جائے, انہیں یہ سکھایا جائے, مدرسے میں ان کو یہ پڑھا دیا جائے, ان کو یہ بھی بتا دیا جائے. میرے بھائیوں بات کیا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ بتا کر مدرسے کی اہمیت اور اس کے مقاصد کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا آپ نے نام سنا, جس کے محتمم اول یا کہنا چاہیے کہ بانی اور مبانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے وصال کے بعد ان کے فرزند حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہے ناظم بنے اور پریزیڈنٹ بنے, صدر بنے. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا حیدرآباد کے نواب اور حیدرآباد کے علاقے سے کافی تعلق تھا. وہاں کے ایک نواب صاحب تھے, وہ دارالعلوم کو ایک خطیر رقم سالانہ چندے میں دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب حضرت مولانا محمد احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمیم اور ناظم جب حیدرآباد پہنچے اور نواب صاحب کی خدمت میں گئے, تو انہوں نے ایک تجویز یہ پیش کی کہ مولانا میری یہ رائے اور درخواست ہے آپ سے کہ دیکھو ہم نظام مملکت سنبھالتے ہیں اور ریاست کے بہت سارے امور اور دفاتر میں بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں, بہت سارے شعبہ جات ہیں, اور ہمیں شہر میں ہمارے علاقے میں آدمی نہیں ملتے. تو میری یہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے جو بچے عالم بن کر, فاضل بن کر, عالم شریعت بن کر نکلتے ہیں, آپ ان بچوں کو میرے حوالے کرو, ہمارے پاس بھیج دیجیے. ہم ان کو یہاں پر جو ریاست کے بہت سارے دفاتر میں کام کاج ہوتے ہیں, کوئی ملازمت, کوئی کلر کو کام, کوئی اور کام, اس طریقے سے مختلف کاموں میں ہم ان کو یہاں پر لگا دیں گے. ان کی روزی کا بھی انتظام ہو جائے گا اور ریاستی جو کام کاج ہے وہ ہمارا بھی کام چل جائے گا. اس لیے آپ اپنے فارغ ہونے والے علماء کو ہمارے حوالے کیجیے. یہ بات تھی. مولانا محمد احمد صاحب نے کہا کہ میں تو اپنے بزرگوں سے اور سرپرستوں سے مشورہ کر کے تمہیں اس بات کا جواب دیتا ہوں. چنانچہ وہ واپس آئے اور
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی کہ نواب صاحب ایسی ایسی بات کہتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں اپنی کوئی رائے ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو دارالعلوم کے سرپرستوں کے سامنے آنی چاہیے. اور اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اور حضرت جو ہے رشید احمد، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جو ہے ہستیاں دارالعلوم دیوبند کی اس زمانے میں سرپرست تھی. جب یہ بات حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی، حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے یہ بات پیش کی کہ نواب صاحب ایسا کہتے ہیں. آپ سنیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات بیان فرمائی. انہوں نے تو بہت عجیب جملہ کہا تھا کہ نواب صاحب بھی اور نواب صاحب کی جو رقم چندے میں وہ دیتے ہیں وہ چولہے میں جائے. ہم نے دارالعلوم دیوبند کو اس لیے نہیں کھولا ہے کہ ہم محنت کریں اپنے بچوں پر، انہیں عالم کتاب بنائیں، انہیں عامل شریعت بنائیں، ہم انہیں عالم اور فاضل بنائیں اور ہم ان علماء کی ٹیم کو تیار کر کے نواب صاحب کے حوالے کر دے اور نواب صاحب انہیں کوئی کلرفل نوکری دے، کوئی ملازمت دے دے، کوئی چپراسی کی نوکری دے دے، کوئی اس طرح کی دنیا کے شعبے میں کوئی نوکری دے دے. ہم نے دارالعلوم دیوبند کو اس لیے نہیں کھولا ہے کہ ہمارے فاضل علماء ان کے پاس جا کر کے 2 پیسے کی روزی کمائے. ہم نے دارالعلوم دیوبند تو اس لیے کھولا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھانے والے یہاں سے پیدا ہو گے. ہم نے دارالعلوم دیوبند اس لیے کھولا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اذان دینے والے پیدا ہوں گے. ہم نے دارالعلوم دیوبند اس لیے کھولا ہے کہ مکتب میں چٹائیوں پر بیٹھ کر کے فاقے کی زندگی گزار کر کے دنیا والوں کے مال و متاع پر نظریں ہٹا کر کے ہمارے یہ فضلاء بنجر علاقوں میں، ویران علاقوں میں، جہاں اللہ کی یاد کرنے والا کوئی نہیں، جہاں مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، جہاں مسجدوں کے تالے کھولنے والا کوئی نہ ہو، ایسے علاقوں میں ہمارے یہ فضلاء جائیں گے، اللہ کی کتاب کو پڑھائیں گے، اذانیں کہیں گے، مسجدوں محراب میں امامت کریں گے اور مسجدوں محراب سے اٹھنے والے فتنوں سے امت کو آگاہ کریں گے. ہم نے اپنا خون پسینہ اپنے فضلاء کے لیے اس لیے کھپایا ہے، نہ کہ یہ دنیا دار بنے. حضرت مولانا کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے ان فضلاء پر جو بنجر علاقوں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھاتے ہیں. ہمیں فخر ہے ان علماء پر جو قوم کے معصوم بچوں کو اللہ کی محبت پلاتے ہیں، نبی کی سیرت سمجھاتے ہیں. ہمیں فخر ہے ہمارے ان فضلاء پر جو ایسے بنجر علاقوں میں جہاں ان کی پذیرائی نہیں ہوتی، جہاں انہیں 2 وقت کا کھانا قابل قدر طریقے سے نہیں ملتا، ہمارے وہ فضلاء وہاں پر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ہم نے اسی لیے تو مدارس اور دارالعلوم کو کھولا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے مدرسوں کی جو ہے اہمیت ہے، یہ ہمارے مدرسوں کا کام ہے. ہمیں ان کی عظمتوں کو سلام کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی طاقت کو اور اپنی جو ہے ساری جو اللہ نے خوبیاں اور فکریں ہم کو دی ہے ہمیں ان کے ساتھ لگانا چاہیے. وقت زیادہ ہو جائے گا، باتیں بہت ساری کہنی تھی، الحمدللہ بہت ساری باتیں مجھ سے پہلے حضرات علماء اکرام کے گراں قدر بیانات کے ذریعے سے آپ کی گوش گزار ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہمارے نوجوان فضلاء نے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے علماء اکرام کی پوری ٹیم نے بڑی جہد مسلسل اور ان انتھک کاوشوں، کوششوں اور محنتوں سے یہ گلستہ کو سینچا ہے، اس کے ایک ایک پھول کو مہکتا اور چمکتا ہوا بنایا ہے. مسابقت القرآن کی بے لوث خدمات اور جو ہے ایک طویل قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے بچوں نے یہ کتاب کو پڑھا اور مسابقے میں انہوں نے انعامات حاصل کیے. اب وقت تو آ گیا ہے کہ ہم ان بچوں کے انعامات، ان کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں زیادہ حائل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان فضلاء کو بہت بہت سرخ رو فرمائے، دنیا اور آخرت میں انہیں کامرانی اور کامرانی سے اللہ تعالیٰ ہمکنار فرمائے. ان کو مزید اللہ تعالیٰ حوصلہ دے اور آپ حضرات سے جاتے جاتے ایک طویل سفر پر ہم کل ہوا کے جائیں گے، لیکن آپ سے شہریان ناندیڑ سے یہ ضرور کہہ کر کے جائیں گے، بلکہ التماس اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان فضلاء، ان علماء کا ساتھ دیجئے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر اعتبار سے کامیاب اور کامران فرمائے اور ان مکاتب قرآنیہ کو اللہ تعالیٰ مزید سے مزید تر ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.